دیکھا خاتون اول کو، اول ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، کہا میں نے جب دیکھا، روایات کہتی ہیں سلمان فارسی نگاہ اپنے سر کو جھکا کر اپنی ابا یا کسی چیز میں گریا کر رہے. کیوں گریا کر رہے ہیں؟ خاتم الانبیاء، اول مخلوق ہے کائنات کی، اس کی بیٹی کا لباس 12 پیوند ہیں چادر میں، 12 پیوند، اس میں وہ جا رہی ہے، اپنا لباس دے دیا اور کہا کہ وہ فارس کے رہنے والے، کہ وہاں جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کی بیٹیوں، ان کی شہزادیوں کے جاؤ جلال، اور یہ خدا کے محبوب کی بیٹی. انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ ہم نہیں گزار سکتے. ہاں کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، لیکن ایک راستہ دیا کہ اس پہ چلو تو صحیح، اس پہ عمل کرو اور تمہارے نزدیک دنیا کی اہمیت واضح ہو جائے. ہمارے لیے دنیا کی اہمیت واضح، اسی ان مقامات اور جو فضائل ہیں وہ اور فضائل جتنے بھی ہیں انسان توفیق کو خدا بیان کرے. علماء بیان کرتے ہیں، عزیزان محترم مذاق نہیں ہے، علماء جو بڑے برجستہ علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس خاتون کا جو ظاہری فضیلت ہے نا اس کو بھی بیان نہیں کر پائیں گے کہ کہاں پہنچے اس مقام نورانیت کو بیان کریں. وہ مقام جس کو ہم درک بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ظاہر کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو ہم اس کو کیا بیان کریں گے. لیکن جو ہے، اگر آج رسول خدا نے کہا کہ رول ماڈل ہمارے لیے 4 خواتین کا نام لیا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، اور پھر آخر میں یہ بی بی، اور پھر یہ سب پر افضلیت رکھتی ہیں. لیکن یہ جو افضلیت ہے، یہ جو اولویت ہے، یہ جو اتنی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت میری کتابوں میں ہے یا میرے گھر میں بھی پائی جاتی ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو کردار ہے، اس کردار کو میں اپنے گھر میں کہاں دیکھتا ہوں، یا اس کردار کو میں فالو کہاں کروں. میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، یہ کردار ہیں. اور ان کرداروں میں ظاہر ہے ایک خاتون ہوتے ہوئے خواتین کے لیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کردار کو دیکھیں. بعد میں مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت سیدہ، کیونکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، اللہم صلی علی محمد، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے رول ماڈل رسول خدا کی بیٹی ہے. یعنی پوری دنیا امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے، اور امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری رول ماڈل یہ خاتون ہے. تو سب کے لیے رول ماڈل ہے، لیکن ایک خاتون کے لیے بھی ایک کردار ہونا، ایک گھر کے اندر ایک خاتون کے لیے کردار ہونا. یہ پہلی رسول خدا جب آتے ہیں لوگ اپنے بیٹی کے گھر پہ، یا بیٹی جاتی ہے شادی کے بعد، رسول خدا بھی آئے. پہلے تو رسول خدا نے، کہتے ہیں روایت میں یہ بھی ہے کہ کہا کہ آپ نے اپنا نیا لباس دے دیا، آپ نے پرانا لباس دے دیتی. کہا بابا ہم نے تو آپ سے سیکھا ہے، آپ سے کسی سائل نے مانگا تھا تو آپ نے اپنا پیراہن دے کر کمبل اوڑھ کے گھر آ گئے تھے، تو یہ اشار تو ہم نے آپ سے سیکھا ہے. پھر رسول خدا نے کہا کہ آپ کے لیے گھر کے کام ہیں اور حضرت علی کے لیے باہر کے کام ہیں. تو بی بی کہتی ہیں کتنا اچھا آپ نے اس کام کو تقسیم کیا، میری ڈیوٹیز کیا ہیں اور شوہر کی ڈیوٹیز کیا ہیں. دیکھیں یہ کردار جو ہیں یہ اس اپنی نورانی حیثیت ہوتے ہوئے بشریت کے لبادے میں آئے ہیں، اور اس بشریت کے لبادے میں ہوتے ہوئے امام بھی ہیں اور ایک فیملی بھی ہے. یہ گھر فیملی ہوتے ہوئے بھی ہمیں فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ گھر کے اندر کیسے ہیں. کیا آج ہمارے گھر یا اسلامی گھر ایسے گھر ہیں جیسا یہ گھر ہے؟ قرآن میں جب آیت نازل ہوئی کہ فی بیوتن، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے گھر ہیں؟ کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں، جن کے گھروں میں ذکر بلند ہوتا ہے، رفعت پاتا ہے. تو خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، انہوں نے اس گھر کی طرف اشارہ کیا. آپ کو پتا ہے دروازہ اندر کھلتا تھا، ایک ہی گھر تھا جس کا دروازہ کھلتا تھا، باقی تو بند ہو گئے تھے سارے.
کہا کہ یہ گھر اس میں شامل ہے؟ تو رسول اللہ کو کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر، یہ گھر کیسا تھا؟ اگر آپ اس گھر کو فوکس کریں، یہ گھر کیسا تھا؟ اس گھر کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں، اس گھر میں دنیا کے بہترین ٹائل لگے ہوئے تھے، اس گھر میں بہترین فانوس تھے، اس گھر میں بہترین صوفہ سیٹ تھے، بہترین پردے تھے۔ کیا تھا اس گھر کے اندر؟ کچی دیواروں سے بنے ہوئے گھر تھے، ٹھیک ہے، کوچہ بنی ہاشم کے۔ یہ گھر در و دیوار کی وجہ سے اہمیت کی وجہ میں نہیں تھا، یہ گھر اپنے افراد کی وجہ سے کمال پہ تھا۔ تو یہاں سے پہلی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ مکان بناتے ہیں ساری زندگی، بڑے بڑے مکان بنائے، بڑے بڑے اسکوائر فٹ پہ، بڑی بڑی بلڈنگوں پہ بنائے کہ میرا گھر 20ویں منزل پر ہو، اتنی منزل پر ہو، میرا گھر ایسا ہو۔ یہ مکان ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، گھر نہیں ہوتا۔ گھر افراد بناتے ہیں۔